بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، بہت دنوں سے آپ سے گفتگو کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ صحت کے کچھ مسائل، کچھ غم دنیا، کچھ غم روزگار، سلسلے یوں ہی چلتے رہے اور وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میرا خیال ہے 1-1.5 ماہ سے میں آپ سے رابطے میں نہیں آ سکا۔ بہرحال آج ایک بار پھر یہ زندگی کی مہلت ہے کہ زندگی نے اتنی مہلت دی کہ ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں ماہ ربیع الاول، مقدس ماہ ربیع الاول گزرا اور ہم نے اس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ کانفرنسیں ہوئیں، جلوس ہوئے، جلسے ہوئے، سیمینار ہوئے، نعت خوانی کی محفلیں ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ بہت اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے عشق رسالت مآب کا تقاضا ہی یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ میں جب اپنی لائف ہسٹری کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو میں نے بے شمار سیرت کانفرنسوں میں شرکت بھی کی اور ہمیں خود بھی بہت سی سیرت کانفرنسیں یونیورسٹی کے اندر منعقد کرائیں۔ پھر ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے 32 سال تک یونیورسٹی میں جو سبجیکٹ پڑھایا وہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم تھا، سیاسی نظام، اسلام کا سیاسی نظام میں نے پڑھایا۔ تو میری ایک نظر گویا اسلام کے سیاسی تعلیمات پر، بلکہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی، اسلام کی معاشی اور سیاسی تعلیمات۔ تو وہ کتاب تو خیر وہ میرے کچھ ایسی کتاب ہے کہ جو میں نے بالکل اپنے کیریئر کے آغاز میں لکھی تھی، اس لیے میں اس کا کہیں حوالہ بھی نہیں دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری تھوڑی سی نظر اسلام کے سیاسی نظام پر بھی ہے، اور طالب علم کی حیثیت سے۔ اب بات کچھ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہم متواتر ایک اسے نعرہ کہہ لیں یا ایک سیاسی سلوگن کہہ لیں، یا ہو سکتا ہے کہ حکمران اس بارے میں بڑے مخلص ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست قائم کریں۔ مجھے اس سے بڑا دکھ پہنچتا ہے جب میں یہ بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدینہ کی فلاحی ریاست کا قیام کیا اس دور میں وہ ممکن بھی ہے؟ نو ڈاؤٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارے آل اولاد، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہم خود سب قربان، اور اس فلاحی ریاست کا خواب دیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم سب کی یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ کاش وہ ریاست ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن ایک تھوڑا سا موازنہ اگر کیا جائے کہ اسلام کی مدینہ کی فلاحی ریاست اور پاکستان کے معاملات میں کیا مماثلت ہے اور کیا مماثلت نہیں ہے، کوئی تضاد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مدینہ کی فلاحی ریاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی متواتر دعوت و تبلیغ، محنت، جد و جہد، جہاد کے بعد بھی ایک ایسی ریاست، اسے ریاست کہنا بھی میرے نزدیک بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مدینہ کے ایک چھوٹے سے حصے میں ایک سوسائٹی تھی جس کے سربراہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکمران بنا دیا تھا۔ وہ معروف معنوں میں جس طرح ریاست ہوتی ہے، وہ مدینہ کے بھی ایک چھوٹے سے حصے میں، تقریباً 1/3 حصے میں جہاں مسلمان رہتے تھے،
وہاں قائم ہوئی تھی۔ آپ نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے جو دوسرے وہاں رہنے والے قبائل تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، بلکہ منافقین کا بھی ایک بہت بڑا گروہ تھا، ان کے علاوہ یعنی ان کے ساتھ ایک معاہدہ تو آپ نے کر لیا تھا اور ان کی ذمہ داریوں کا تعین تو آپ نے کر دیا تھا، لیکن اسے فلاحی اسلامی ریاست کا نام دینا، وہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی تھی، کوئی بڑی اسٹیٹ نہیں تھی وہ، اور ایک آپ اسے کہہ لیں کہ ایک زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شہری ریاست تھی، ایک شہر تھا مدینہ۔ پاکستان ایک ملک ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب پیغمبر نے اپنی طویل جد و جہد کے بعد 13 سال کی مکی زندگی کو اگر آپ لیں تو اس میں کسی ریاست کا نام و نشان نہیں ہے، صرف دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور بھائی چارہ ہے، محبت ہے، اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، اخلاق اور کردار کی بہت بڑی قوت آج کسے نصیب ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات نے 13 سال تک مکہ میں جد و جہد کی، اور اس کے بعد مدینہ میں جا کر ایک حصے میں ایک سوسائٹی، میں اسے ریاست نہیں کہتا، میں اسے ایک معاشرہ کہتا ہوں، چھوٹا سا معاشرہ، جس میں مسلمانوں کی کل تعداد آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں جہاد پر جانے والے صرف 313 افراد تھے۔ کہاں 23 کروڑ کی آبادی کا ملک پاکستان اور کہاں مدینہ کی شہری ریاست کے 313 مسلمان، اتنی چھوٹ۔ پھر وہ جماعت جو تیار ہوئی تھی انہوں نے ہر قسم کا گرم اور سرد دیکھا تھا، ہر دکھ اور ستم جھیلا تھا، اور اس کے بعد ہجرت کی تھی، 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اپنا مال و اسباب چھوڑا، اپنے عزیز اور رشتہ دار چھوڑے، بیت اللہ شریف کو چھوڑا اور مدینہ مہاجرت کر گئے، تو تب کہیں جا کر وہ منزل حاصل ہوئی۔ لیکن پھر بھی وہ ایک فلاحی ریاست اس وقت تک نہیں بنی جب تک آپ نے مدینہ کے اندر متواتر جنگ بدر میں مقابلہ کیا، غزوہ احد میں مقابلہ کیا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد جا کر مسلمانوں کو کچھ تھوڑا سا سکون نصیب ہوا اور خوشحالی میسر آئی۔ معاف کیجئے، ہم کمپیریزن جب کرتے ہیں تو ہم ان حالات کو نہیں دیکھتے۔ وہ چھوٹی سی ایک سوسائٹی، مدینہ کا ایک چھوٹا سا شہر، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مبارک، اور پھر بھی فلاحی ریاست جب وہ بنی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد تھا، اس سے پہلے کوئی فلاحی ریاست کی بات نہیں تھی۔ ایک بڑی بات اور بھی تھی، اس وقت وہ طبقاتی نظام موجود نہیں تھا جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، سرمایہ دار اور غریب کی خلیج نہیں تھی، سب لوگ ایک جیسی روٹی روزی کما کر اپنی گزر بسر کرتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور وہ زمانہ تھا۔ آج پاکستان کا ملک الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی آبادی 23 کروڑ ہے، اس میں ہر قسم کے طبقاتی تضادات موجود ہیں، لسانی تضادات موجود ہیں، صوبائی تفرقات موجود ہیں، اور کئی قسم کے سیاسی گروہ اور سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ ان سب کے باوجود یہ خواب دیکھنا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا دیں گے، یہ وہ جیسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے، جو ایک رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کر دی، بہت اچھی بات ہے جی، ہونا چاہیے، لیکن کیا اس معاشرے میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا حکم احکامات کیا ہیں، اور انسانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، شہریوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ سب لوگ ماشاءاللہ مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ مدینہ جیسی ریاست کا خواب دکھا کر لوگوں کو ایک
طویل مدت تک صرف ایک سیاسی نعرے کے طور پر اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک غلط بات ہے۔ معاشرہ اس طرح سے نہ تو اسلامی بن سکتا ہے، نہ ہی پاکستان جیسا وسیع ملک جس کی 23 کروڑ آبادی ہے اس میں آپ لوگوں کو یک زبان کر کے اس میں ایک ریاست، اس جیسی مدینہ جیسی ریاست قائم کر سکتے۔ ہاں، اس دور میں بھی فلاحی ریاستیں ہیں، عام فلاحی ریاستیں ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں فلاحی ریاستیں ہیں، یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی کسی حد تک ہیں۔ تو یہ کہنا فلاحی ریاست کی حد تک بات، ہم تو ایک سیکورٹی سٹیٹ ہیں، ہم فلاحی ریاست ہیں ہی نہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ ہماری دفاعی ضروریات پہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے سر پہ ہمارا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس کے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا پڑا۔ فلاح و بہبود پہ آپ کتنا بجٹ دیتے ہیں اور کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ایک قسم کا گویا لوگوں کو ایک طرح سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میری اس گستاخی کو معاف کیجئے، 23 کروڑ عوام بے وقوف نہیں بن سکتے کہ آپ انہیں یہ کہتے رہیں کہ جی ہم مدینہ کی فلاحی ریاست قائم کریں گے۔ اس کا خواب ہاں، اس سے عقیدت ضرور ہے، وہ ہمارا آئیڈیل ضرور ہے، لیکن پاکستان کو مدینہ کی فلاحی ریاست بنا دینا، اب نہ یہاں کوئی پیغمبر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے وہ مدد اور نصرت ہے، نہ وہ مکہ میں تیار کی گئی 13 سال کی متواتر محنت اور قربانیوں اور ایثار کے بعد تیار ہونے والی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نہ وہ مدینہ کا چھوٹا سا شہر ہے کہ جس کو آپ فلاحی ریاست کہہ سکیں۔ یہ غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا تھا، چونکہ میری اسلام کے سیاسی نظام پر تھوڑی سی نظر ہے اور میں اس کا استاد رہا ہوں، اور پھر مدینہ کی فلاحی ریاست پر میں نے مقالے بھی لکھے ہیں۔ وہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ اس خواب میں خدا را لوگوں کو مبتلا مت رکھیے کہ آپ مدینہ کی فلاحی ریاست قائم کر سکیں گے۔ بہرحال میرا پروگرام تو میری اپنی لائف ہسٹری کے حوالے سے ہوتا ہے، اس لیے میں تو چونکہ یہ میرے مضمون کی ایک ذمہ داری سمجھ کر کہ میں اس میں اپنا تھوڑا سا شیئر ادا کر سکوں، یہ ایک میسج بھی ہے کہ جناب ہمیں مدینہ کی فلاحی ریاست کا نعرہ بلا وجہ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں، آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، جس حد تک آپ اس کو لوگوں کو اچھی، اس وقت تو مہنگائی کی جو صورتحال ہے، جس طرح سے ملک میں نظم و ضبط کی صورتحال ہے، جس طرح ہم غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، جس طرح سے ہماری معاشی حالت دن بدن تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے، ان حالات میں یہ کہنا کہ ہم مدینہ کی فلاحی ریاست بنائیں گے، میں کیا کہوں، اس کے اوپر آپ سب خود بہتر جانتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔